انہی علماء کرام کو درختوں پر لٹکا کر کے گولیوں سے نشانات داغے گئے، انہی علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا، انہی علماء کرام کو لوہے اور تانبے کو گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا گیا۔ ٹومسن لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے خیمے میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ اچانک گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے، خیمے کے پیچھے جا کر دیکھا تو اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا حیران رہ گیا۔ 40 معزز سامعین کرام، اسلام کے غیور نوجوانوں اور باشندگان پاؤگڑا تعلق، آج ایک ایسی تاریخ ہے، ایک ایسا دن ہے کہ جس سے تقریباً ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آج کیا تاریخ ہے، اور اکثر کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آج کی تاریخ میں ہوا کیا تھا۔ تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک بہت ہی معزز تاریخ ہے، ایک بہت ہی خوش کن، ہمارے دلوں کو خوش کر دینے والی تاریخ ہے، جس کو 15 اگست کہا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہمیں اپنی جان پیاری ہے، جس طریقے سے اپنا مال پیارا ہے، اپنی آل اولاد بیوی بچے یہ ساری چیزیں پیاری ہیں، اسی طریقے سے ہمیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنا دیش، اپنا وطن اور ہندوستان بھی ہمیں پیارا ہے، اور ہم اپنے وطن سے محبت کریں، اس کی حفاظت کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان، ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اگر وطن پر آنچ آئے تو جان، مال، بیوی، بچوں کی پرواہ کیے بغیر وطن پر جان لٹا دو، اپنی جان کی یا مال کی قربانیاں دے دو، لیکن ہر حال میں وطن کی حفاظت کرو۔ تو تمام چیزیں جس طریقے سے پیاری ہیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمیں ہمارا دیش ہندوستان پیارا ہے، اور یہ ثابت کر کے دکھایا ہے ہمارے بڑوں نے، ہمارے پوروجوں نے، ہمارے داداؤں پرداداؤں نے یہ ثابت کر کے دکھایا، جس کو چیخ چیخ کر تاریخ آج بتاتی ہے کہ ہاں فلاں موقع پر فلاں نے اس طریقے سے قربانی دی، اس طریقے سے شہادت دی، اس طریقے سے اپنی ساری چیزوں کی قربانیاں دے کر کے، اپنا خون بہا کر کے اس زمین کو، اس ہندوستان کو بچایا۔ اگر ان دنوں ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم بھی انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ بھی کسی انگریز کے یہاں نوکری کر رہے ہوتے، کسی کے گھروں میں صفائی کر رہے ہوتے، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے ہمارے بڑوں کا کہ جنہوں نے بغیر مذہب دیکھے، جنہوں نے بغیر قوم دیکھے، جنہوں نے بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی نام کے، سب نے آپس میں مل کر کے ایک اور اکٹھا ہو کر کے اس دیش کو بچانے کا کام کیا، جس کا انعام آج ہم لوگ پا رہے ہیں کہ آزادی کے ساتھ ہندوستان میں جی رہے ہیں۔ تو آج کی جو تاریخ ہے وہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ اپنے اندر بہت بڑے راز چھپائے ہوئے، یہ تاریخ اپنے اندر لاکھوں شہیدوں کی شہادت کو چھپائے ہوئے ہے،
یہ تاریخ اپنے اندر ناپاک انگریز اور برطانوی حکومت کے ظلم و ستم چھپائے ہوئے ہے، اور ان تمام چیزوں سے نجات پانے کے بعد مسلمانوں کو ملنے والی خوشی اس تاریخ کے اندر چھپی ہوئی، جس کو ہم 15 اگست کہتے ہیں۔ لیکن جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ سوال تو ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ 15 اگست کو ہم نے سنا ہے بڑوں سے، پڑھا ہے کتابوں میں کہ ہمارا دیش برطانوی حکومت سے یعنی ناپاک انگریزوں سے آزاد ہوا تھا۔ اس کی پوری کہانی کیا ہے؟ کس طریقے سے ہمارا ہندوستان انگریزوں کا غلام بنا؟ کس طریقے سے بڑی پاورفل اپنے وقت کی مغلیہ حکومت سمجھی جانے والی کس طریقے سے انگریزوں کے سامنے ڈھیر ہوئی، اور کسی وقت میں سونے کی چڑیا کہا جانے والا ہندوستان کنگال کیسے ہو گیا؟ یہ جاننے کی چیزیں۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر ایک ہندوستانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آزادی کے اتہاس کو پڑھے۔ اگر اسے یہ آزادی کا اتہاس معلوم نہیں ہوگا تو کل آنے والے دنوں میں وہ غلامی کی زندگی اختیار کر سکتا ہے۔ اسے جاننے کی ضرورت ہے کہ اس دیش پر اس کا کتنا حق ہے، کس طریقے سے اس کے باپ داداؤں نے، پوروجوں نے اس ہندوستان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ آپ جانیں گے تو پتا چلے گا کہ ہاں ہندوستان پر ہمارا کتنا حق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کس طریقے سے ہوا؟ سن 1599 عیسوی کو انگریز نے ہندوستان کے اندر تجارت کی نیت سے پہلا قدم رکھا، اور سن 1612 عیسوی میں انہوں نے باقاعدہ سورت نامی جگہ سے ہندوستان کے اندر کاروبار شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس وقت جو مسلمانوں کی حکومت تھی، جو ہندوستانی حکومت تھی، وہ اتنی شریف تھی، جو سیدھا سادہ آدمی ہوا کرتا ہے، جو شریف ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح شریف سمجھتا ہے۔ تو اس نے یہ خیال کر کے کہ یہ برطانوی انگریز جو ہیں یہ باہر ملک سے ہمارے ملک میں آ کر تجارت کر رہے ہیں، ان کو اپنا مہمان سمجھ کر ان کو تمام طرح کے حقوق دے دیے، ان کا خیال رکھا، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ملک میں تجارت کرنے کی غرض سے آئے۔ دیکھو کہ ہماری حکومت کتنے بڑے دل کی تھی، کتنے صاف دل کی تھی، کہ ہماری حکومت نے دشمن کا بھی کتنا خیال رکھا۔ لیکن دشمن انگریز کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ہندوستانی حکومت بے خوف ہے، بے فکر ہے، اس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اور سب سے پہلے انگریزوں نے جب کھل کر اپنے ناپاک مقصد کو ظاہر کیا تو وہ بنگال کے اندر کیا، جس وقت بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی۔ بڑا مشہور نام ہے نواب سراج الدولہ، ان کی بنگال کے اندر حکومت تھی۔ انہوں نے انگریزوں کے اس ناپاک ارادے کو پہچان لیا کہ ناپاک انگریز ہمارے دیش پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دیش کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اس ناپاک ارادے کو پرکھ لیا تو اس کو ختم کرنے میں انہوں نے دیر نہیں لگائی، فوراً اپنی فوج کے ساتھ انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن
جب اپنوں میں غدار چھپے ہوں تو آدمی کمزور فوج سے بھی ہار جاتا ہے۔ جب اپنی آستین میں سانپ ہوں، جب گھر کا آدمی غدار اور بے وفا ہو جائے تو بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت بھی دشمن کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اور وہی کام ہوا نواب سراج الدولہ کے ساتھ کہ انہی کا ایک آدمی جس کے ہاتھ میں بہت کچھ اختیارات تھے، جو نواب سراج الدولہ کا رازدار تھا، جس کا نام میر جعفر تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر نواب سراج الدولہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کے ساتھ، اپنے دیش اور وطن کے ساتھ چند پیسوں کے لالچ میں غداری، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو اس جنگ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور نتیجتاً بنگال پر انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے انگریزوں کی حکومت۔ بنگال کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لیا اور اپنے حکومت قائم کی۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ 1707 تک اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی، جو اتنی مضبوط تھی کہ اس وقت تک انگریز بہت کمزور تھا، لیکن 1707 کے بعد جب وہ چلے گئے تو اپنے اس ناپاک ارادے کو بنگال سے نکال کر کے اب دوسرے شہروں کی طرف رخ کیا، دوسرے شہروں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہے۔ ان کا مقصد ایک یا دو شہر یہ صوبے نہیں تھے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا ان کا مقصد تھا۔ دوسری جو لڑائی مشہور کتابوں میں لکھی ہے کہ شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں بے شمار رحمت نازل فرمائے، ایسا شیر صدیوں میں بھی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ دہلی کے اندر اورنگزیب کی حکومت جانے کے بعد مغلیہ حکومت کا جو چراغ تھا وہ ٹمٹما رہا تھا، بہت کمزور تھا۔ اس وقت اللہ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں اللہ نے ایک نوجوان پیدا کیا تھا جس کا نام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھا۔ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے انگریز کے اس ناپاک مقصد کو پہچان لیا تو انگریزوں کے خلاف، جس وقت انگریزوں کا بول بالا تھا، سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کرنے والے شیخ عبدالعزیز تھے۔ اور قربان جاؤں شیر میسور پر کہ خدا کی قسم اس جہاد کے فتوے پر سب سے پہلے تلوار لے کر گھر سے نکلنے والے اگر کوئی تھے تو شیر میسور ٹیپو سلطان تھے۔ اور انگریزوں کو وہ دھول چٹائی، پوری تاریخ کتابوں کے اندر رقم ہے۔ انگریز خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس وقت تک ٹیپو سلطان زندہ تھا، ٹیپو سلطان کے نام سے بھی ہماری ٹانگیں کانپتی تھی۔ اللہ نے وہ ہمت، وہ حوصلہ دیا۔ اور کتابوں میں یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت اس جہاد پر تلوار لے کر ٹیپو سلطان نکلا، اس وقت تک ہندوستان کے اندر ٹیپو سلطان سے بڑا کوئی ولی نہیں تھا۔ میسور کی جامع مسجد جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے بنائی تو اعلان کرایا کہ اس میں سب سے پہلی جماعت وہ شخص کرائے کہ جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کا مطلب ہے کہ جس کی پوری زندگی میں کبھی بھی 5 نمازیں ایک ساتھ فوت نہ ہوئی۔ سارے لوگ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے کہ کون ہے جو نماز پڑھائے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کی 5 نمازیں ایک ساتھ فوت نہ ہوئی ہو۔
پھر مجبوراً سب سے ٹیپو سلطان نکلے اور لوگوں کو کہا کہ مجبوراً آج مجھے یہ پردہ یہ راز فاش کرنا پڑ رہا ہے کہ خدا کی قسم جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میری 5 نمازیں کبھی ایک ساتھ قضا نہیں ہوئی۔ یہ تھے وقت کے ولی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اور جب تک حیات رہے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ سکے۔ تاریخ کار لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کو ہرانے کی ہمت انگریزوں کے اندر نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا اسی طریقے سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کہ انگریزوں کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو مات دے سکے، ان کو شکست دے سکے، لیکن میر صادق نامی غدار بے وفا جس نے 950 مربع زمین کے لالچ میں انگریزوں کے ساتھ ملا، انگریزوں سے ہاتھ ملایا اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کرایا۔ شہید تو ہو گئے لیکن انگریز کو پھر بھی یقین نہیں ہوا، یہ ڈر تھا کہ کہیں ٹیپو سلطان دوبارہ کھڑا نہ ہو جائے۔ یہ دہشت تھی ٹیپو سلطان کی، یہ بہادری تھی ٹیپو سلطان کی۔ جب 3 دن ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں واقعتاً ٹیپو سلطان شہید ہو گیا، تب ناپاک انگریز نے ان کے سینے پر پیر رکھ کر کہا کہ ٹیپو سلطان چلا گیا، سمجھو آج سے ہندوستان ہمارا۔ کتنی دہشت ہوگی اس آدمی کی کہ ایک آدمی کے جانے سے انگریزوں نے سمجھ لیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، جو سب سے بڑا ہمارے راستے کا کانٹا تھا وہ نکل گیا۔ سن 1857 سے لے کر کے 1864 تک یہ 7 سال میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ سے سب سے بھیانک اور خطرناک سال، جو انسانیت کو دہلا دینے والے سال ہے۔ 1857 سے لے کر کے 1864 تک ہندوستان نے شاید پہلے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا۔ جس وقت انگریز کی حکومت قائم ہوئی ہندوستان کے اندر 2 طبقے تھے۔ ایک وہ تھا کہ جس نے انگریز کے سامنے گردنیں تو کٹا دی، جس نے انگریز کے سامنے اپنے بچوں کو یتیم کرا لیا، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ تو کر لیا، اپنے باپ داداؤں کی جائیداد کو لٹا دیا، اپنی محنت کی کمائی کو ختم کر دیا، لیکن انگریز کے سامنے کبھی گردنیں نہیں جھکائی۔ اور دوسرے میر جعفر اور میر صادق کی نسل سے پیدا ہونے والے غدار تھے کہ جنہوں نے ڈر کی وجہ سے یا مال کے لالچ میں یا اپنی جان کو بچانے کے لیے انگریزوں کے سامنے جی حضوری کی۔ اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے۔ بڑا مشہور تاریخ ساز ہے مسٹر ٹومسن، اس کی کتابیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ کسی کی سنی ہوئی یا بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ مناظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تب جا کر کے اس نے ان مناظر کی ایک کتاب لکھی ہے، ایک ہسٹری لکھی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 سے لے کر کے 64 تک یہ سال ایسے تھے کہ جو ہندوستان کی تاریخ میں شاید سب سے ڈراونے اور بھیانک سال گزرے۔ ان سالوں کے اندر 51,500 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ صرف علماء کرام کو بتا رہا ہوں، مسلمان کتنے شہید ہوئے، غیر مسلم کتنے شہید ہوئے، دیش کے اندر سب لوگوں نے مل کر قربانیاں دی، تب جا کر کے دیش آزاد ہوا۔ سب کو ملائیں گے تو کتنے لاکھوں کی قربانیاں ہوں۔ 51,500 تو صرف علماء کرام، اور صرف 3 دن کے اندر 14,000 علماء کرام کو
پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی ہندوستان آزاد ہو گیا؟ آج جس طریقے سے ہم پانی بہاتے ہیں اس وقت اس سے زیادہ تیز رفتار میں خون کی ندیاں بہتی، تب جا کر کے آج ہم لوگ یہاں پر گئے۔ ٹامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ علماء کرام کو اس قدر ٹارگیٹ کیا گیا، انگریزوں نے یہ بھانپ لیا کہ ہندوستان پر قبضہ کرنے میں اگر کوئی قوم رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ انہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کی عادت ہے دشمنوں سے بھڑ جانا، ان لوگوں کی عادت ہے بڑی بڑی طاقت حکومت کو زیر کر دینا، اور ان کو ہرانا ہے تو ان کے دو مین ہتھیار جو ہیں علماء کرام اور دوسرا قرآن، اس کو ہندوستان سے مٹانا ہوگا، تب جا کر کے ہندوستان پر ہماری حکومت آئی۔ جتنا ہو سکا انہوں نے تمام کے تمام قرآن کریم کو اکٹھا کیا اور سارے کے سارے نسخوں کو جلا دیا، لیکن نسخوں کو تو جلا سکتے ہیں، کاغذات کو جلا سکتے ہیں، ایک 8 اور 10 سال کے بچے کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو کیسے جلاؤ گے؟ علماء کرام کو تاریخ میں لکھا ہے کہ 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریاؤں میں پھینک دیا گیا۔ جنہوں نے انگریز کے خلاف آواز اٹھائی، دیش کو بچانے میں اہم بھومکا نبھائی، بہترین رول ادا کیا، ان علماء کرام کو درختوں سے باندھ کر کے ہاتھیوں سے کھچوایا گیا، انہی علماء کرام کو درختوں پر لٹکا کر کے گولیوں سے نشانات داغے گئے، انہی علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا، انہی علماء کرام کو لوہے اور تانبے کو گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا گیا۔ ٹامسن لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے خیمے میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ اچانک گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے، خیمے کے پیچھے جا کر دیکھا تو اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا حیران رہ گیا۔ 40 علماء کرام کو بلایا، ان کے کپڑے اتارے اور اتار کر کے سامنے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کرام کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جس طریقے سے تمہارے ان علماء کرام کو آگ میں ڈال دیا گیا، تمہیں بھی اسی طرح کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر دوبارہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہو تو ایک بار کہہ دو کہ ہم ہندوستان کے اندر انگریزوں کی لڑائی میں شریک نہیں تھے، ہمیں انگریزوں کی حکومت تسلیم۔ ٹامسن لکھتا ہے کہ میں اس کے بعد کا منظر دیکھ کر اور بھی حیران ہو گیا۔ سارے کے سارے علماء کرام دہکتی ہوئی آگ کے اندر کھڑے ہیں اور ان کے سامنے انہی کے ساتھی علماء کرام آگ میں جل رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی عالم نے یہ زبان انگریز کے موافق نہیں کھولی۔ آواز خیمے سے ضرور آئی، علماء کرام کے اندر سے آواز بلند ہوئی اور ایک آواز ایسے بلند ہوئی، کہنے لگے کہ اے انگریز اور گوری چمڑی والو، کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں مال کا لالچ دے کر کے اپنے جال میں پھنسا لو گے؟ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کا لالچ دے کر کے اپنی ناپاک حکومت ہم سے تسلیم کراؤ گے؟ ہماری بیویوں کا لالچ دے کر ہمیں اپنا غلام بنا سکتے ہو؟ اگر تم یہ سوچتے ہو، تمہارا یہ ناپاک خیال ہے، تو خدا کی قسم یہ کبھی پورا نہیں ہونے والا۔ ہم کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، تمہارے جال میں کبھی نہیں پھنس سکتے۔ خدا کی قسم ہم اپنے دین کا، ہم اپنے ایمان کا، اپنے وطن کا، اپنے ہندوستان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جان کی خاطر، تھوڑے پیسوں اور مال کی خاطر اپنے دین، اپنے وطن، اپنے ہندوستان اور اپنے ایمان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ ان علماء کرام کو بھی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ تقریباً لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے۔
اس کے علاوہ اور دیگر مذاہب کو ماننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیش کسی ایک کمیونٹی کے لوگوں نے آزاد نہیں کرایا، یہ سب نے مل کر آزاد کرایا ہے۔ ہاں مگر یہ بات حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ اگر قربانیاں دی ہیں تو وہ علماء کرام اور مسلمانوں نے دی۔ اس بات کو آج چھپایا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر صرف چند نام ہیں جو بچوں کو فریڈم فائٹرز کے نام پر سکھائے جاتے ہیں۔ مہاتما گاندھی، لال بہادر شاستری، بھگت سنگھ، چند نام سکھائے جاتے ہیں۔ ان ناموں سے ہمیں اعتراض نہیں ہے، یہ نام ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان کے احسان مند ہیں، ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے۔ ان تمام لوگوں نے ہمیں دیش کو آزاد کر کے دیا، یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شہید اشفاق اللہ خان کا نام کون بتائے گا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ خان عبد الغفار خان کا نام کون بتائے گا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ کون پڑھائے گا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ مولانا محمود حسن دیوبندی کا نام کون بتائے گا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں کون بتائے گا کہ جس نے انگریز کے سامنے اگر حاضری دی تو سر پر کفن باندھ کر حاضری دی۔ انگریز نے کہا کہ حسین احمد، ہم نے سنا ہے کہ تم نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام۔ حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ فتویٰ دیا نہیں ہے، ابھی بھی دیتا ہوں کہ ہاں انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ جج کہنے لگا حسین پھانسی کا پھندا تیار ہے، ابھی جان سے مار دیا جائے۔ حسین احمد مدنی مسکرائے اور کفن نکال کر دکھایا کہ ناپاک گوری چمڑے والے تو کسی موت سے ڈراتا ہے، میں تو پہلے ہی ساتھ میں کفن لے کر حاضر ہوں۔ میرا فتویٰ پہلے بھی یہی تھا اور ابھی بھی یہی فتویٰ ہے اور آخری سانس تک یہی فتویٰ رہے۔ تو دوستو، ہندوستان کی تاریخ اتنی لمبی ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے کئی ہفتے چاہیے، اور آج کا دن ہمارے لیے بڑا باعث فخر ہے، خوشی کا دن ہے۔ لیکن وہیں پر مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ تاریخ کو چھپایا جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی، علماء کرام کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ کو باہر کوئی بتانے والا نہیں ملے گا، آپ کو اپنی تاریخ خود پڑھنا پڑے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ہمارا ہندوستان پر کتنا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اور ہمارے پیارے وطن دیش ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔